السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں یہ واقعہ لے کر آیا ہوں آج، اور جانوروں کی زبان سمجھنے والا وہ شخص کون ہے، تو چلیں چل کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور درخواست کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ تمام جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، اور جب یہ جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا مطلب خوب سمجھتے ہیں۔ آپ یہ فن مجھے بھی سکھا دیجئے تاکہ میں جانوروں کی بولیاں سن کر خدا کی معرفت حاصل کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نور بصارت سے اس نوجوان کے ذہن میں چھپی ہوئی اصل بات دیکھ لی اور اس سے کہا، اس خیال حام سے باز رہ، اس میں بے شمار خطرے پنہاں ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے خدا ہی سے رجوع کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بہت سمجھایا بجھایا، لیکن جس قدر آپ اسے روکتے اور سمجھاتے اسی قدر وہ ضد کرتا جاتا۔ اس نے بے حد خوشامد سے کہا، اے پیغمبر خدا، مجھے اس بات سے محروم کرنا آپ کے لطف و کرم اور مہر و محبت سے بعید ہے۔ آپ کو حق تعالیٰ نے بڑی صفات سے نوازا اور نور بصیرت بخشا ہے، کسی شے کی حقیقت آپ سے پوشیدہ نہیں۔ اگر آپ نے مجھے جانوروں کی بولیوں کے فن سے آگاہ نہ کیا تو میرا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اور میری مایوسی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا الہی، تو بے نیاز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی عقل کو شیطان مردود نے اپنا کھلونا بنا لیا ہے۔ تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اگر اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں نیک نہ ہوگی، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، تم اس نوجوان کی خواہش پوری کرو، کیونکہ ہماری سنت ہے کہ ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ حکم پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، ایک بار پھر اس نوجوان کو اس خیال سے باز رہنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ آپ نے اسے نہایت شیریں اور نرم لہجے میں سمجھایا کہ خدا نے اجازت تو عطا فرما دی ہے اور اب تیری مراد خود بخود پوری ہو جائے گی، لیکن تیرے حق میں بہتر یہی ہے کہ یہ خیال ذہن سے نکال دے اور خدا سے ڈر، کیونکہ یہ پٹی شیطان نے تجھے پڑھائی ہے۔ مجھے یقین ہے تو سینکڑوں آفتوں میں پھنس جائے گا اور آخر میں سوائے ندامت و پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس بات نے اس نوجوان پر صرف اتنا اثر کیا کہ وہ کہنے لگا، بہت بہتر، میں تمام جانوروں کی بولی سیکھنے کے خیال سے درگزر کرتا ہوں، لیکن کم از کم 2 جانوروں کی بولیاں تو ضرور ہی سکھا دیجئے۔ ایک اس کتے کی بولی جو میرے مکان کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور دوسری اس مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہوا ہے۔ بس میرے لیے ان 2 جانوروں کی بولی سمجھ لینا ہی بہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا، آج سے تجھے ان دونوں حیوانوں کی بولی کا فن میں نے خدا کے حکم سے تجھے عطا کیا۔ وہ نوجوان خوشی خوشی گھر واپس گیا اور اگلے روز اپنے پالتو جانوروں کی باتیں سننے کے لیے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہاتھ میں ایک کپڑا لیے دروازے پر آئی۔ اس میں رات کا بچا کچا روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، وہ خادمہ نے باہر پھینک دیا۔ اسی وقت مرغ پھڑپھڑاتا ہوا آیا اور وہ ٹکڑا اٹھا کر اپنی چونچ میں دبا لیا۔ پہرا دینے والے کتے نے یہ دیکھ کر مرغ سے کہا، یار تو بڑا لالچی ہے، دانا دن کا بھی چک کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، باسی روٹی کا یہ ٹکڑا ہمارے حصے کا تھا، وہ بھی تو نے اچک لیا۔ مرغ نے کتے کا شکوہ سنا تو جواب میں کہا، بھائی اس باسی روٹی کا رنج نہ کر، صبر سے کام لے، خدا نے تیرے لیے بہترین نعمت مقرر کی ہے۔ کل ہمارے مالک کا چہیتا گھوڑا مرنے والا ہے، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کے کھائیو۔ اس نوجوان نے مرغ کی یہ بات سنتے ہی اپنا گھوڑا کھولا، بازار میں لے جا کر اس کے دام کھڑے کیے اور خوشی خوشی گھر واپس آیا۔ اگلے روز صبح پھر خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ پھر اٹھا کر لے گیا
اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر اس مرغ سے کہا، ابے تو بڑا چلاک اور فریبی ہے، تو نے کل کہا تھا کہ آقا کا گھوڑا مر جائے گا اور مجھے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھانے کو ملے گا۔ اب بتا گھوڑا کہاں مرا؟ آقا نے تو اسے لے جا کر بازار میں بیچ ڈالا۔ معلوم ہوتا ہے تو ازلی جھوٹا ہے، مرغ جھوٹا نہیں، بڑا باخبر تھا۔ اس نے جواب دیا، یار تو خامخواہ تاؤ کھاتا ہے، گھوڑا تو مرنے ہی والا تھا، یہاں نہ مرا دوسری جگہ جا کر مر گیا۔ ہمارا آقا گھوڑا بیچ کر نقصان سے تو بچ گیا اور بظاہر اپنا نقصان دوسرے کی گردن پر ڈال دیا، لیکن فکر نہ کر، کل انشاءاللہ اس کا اونٹ مر جائے گا، پھر تیری پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہوگا۔ نوجوان لبکا ہوا گیا اور اونٹ کے بھی بازار میں لے جا کر دام وصول کیے۔ جانور کے مرنے کے صدمے اور رقم کے نقصان سے چھٹکارا پایا۔ دل میں خوش تھا کہ ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کر فائدے ہی میں رہا۔ حضرت موسیٰ نے خواہ ڈرا دیا تھا کہ ہزاروں آفتوں میں پھنس جائے گا، ابھی تک تو کوئی آفت آئی ہی نہیں۔ تیسرے دن کتے نے غصے سے مرغ سے کہا، ابے او زمانے بھر کے قذاب، کب تک کاٹ کی ہانڈی آگ پر چڑھائے جائے گا؟ تو بڑا ہی فریبی نکلا، آخر تجھے جھوٹ بولنے میں مزہ کیا آتا ہے؟ مرغ نے کہا، یار جانی میں جھوٹ نہیں بولتا، مالک نے اونٹ کو بھی لے جا کر بیچ ڈالا اور پیسے جیب میں رکھے۔ اب وہ اونٹ جس بد نصیب نے خریدا تھا اس کے گھر جا کر مر گیا۔ بہرحال تو غم نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام مرے گا، موت نے اسے تاکا ہے۔ غلام کے مرنے کے بعد آقا فقیروں کو روٹیاں اور گوشت بانٹے گا، پھر تیرے مزے ہی مزے، بس اب خوش ہو جا۔ مرغ کی بات سنتے ہی نوجوان نے غلام کو بھی ایک شخص کے ہاتھ اچھی قیمت پر بیچ دیا اور اس نقصان سے بچ کر جی میں بہت خوش ہوا۔ اس نے دل میں کہا، خدا کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے 3 حادثوں سے بال بال بچا لیا۔ اگر کتے اور مرغ کی بولیاں مجھے نہ آتی تو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا۔ چوتھے دن کتے نے لال پیلی آنکھیں نکال کر مرغ سے کہا، ابے او جھوٹوں کے بادشاہ، تو کہتا تھا کہ غلام مرے گا اور اس کے مرنے پر ہمارا آقا فقیروں میں گوشت اور روٹیاں بانٹے گا، غلام کہاں مرا؟ مرغ نے جواب دیا، باخدا میں نے سچ کہا تھا، آقا اگر اس غلام کو نہ بیچتا تو وہ اس مکان میں مرتا۔ بہرحال جس نے اسے خریدا وہ اب اپنے نصیب کو رو رہا ہوگا، کیونکہ غلام اس کے گھر جاتے ہی اگلے روز صبح مر گیا اور بیچارے خریدار کی رقم برباد ہوئی۔ لیکن اب تو خوش ہو جا کہ خود ہمارے آقا کی باری آ گئی ہے، کل یہ یقیناً مر جائے گا۔ اب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کیوں کر بچائے گا۔ کاش وہ بے وقوف اتنا سمجھتا کہ ایک نقصان سینکڑوں نقصانوں کا صدقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ کہ جسم و مال کا ضیاع جان کا صدقہ ہے، لیکن افسوس اب تو قصہ ہی تمام ہوا چاہتا ہے۔ آج ہمارا آقا سوئے آدم روانہ ہو جائے گا، پھر اس کے والی وارث گائے ذبح کریں گے اور دیگیں چڑھیں گی، روٹیوں کے ٹکڑے اور ہڈیاں بوٹیاں اس کثرت سے تجھے کھانے کو ملیں گی کہ جی بھر جائے گا۔ آقا نے جب اپنے مرنے کی خبر سنی تو پیروں تلے زمین نکل گئی، ہاتھ پیروں میں دم نہ رہا، گرتا پڑتا، بدحواس بدحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری داستان سنا کر فریاد کی کہ اے خدا کے سچے نبی، مجھے ملک الموت کے پنجے سے بچائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ارے احمق، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ فوراً بازار میں جا اور اپنے آپ کو بھی بیچ ڈال، تو اس کام میں بڑا ہوشیار ہے۔ اس مرتبہ بھی اپنا نقصان کسی اور کے سر پر مونڈ دے اور خود کو بیچ کر جو مال ملے وہ اپنے خزانے میں بھر لے۔ سچ ہے آنے والی مصیبت کو عقل مند پہلے دیکھ لیتا ہے اور بے وقوف آخر میں۔ اس نوجوان نے پھر منت سماجت شروع کر دی اور اس قدر رویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان، اب تو تیر کمان سے نکل چکا اور چھوٹا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ قضا نے تیرا گھر تاک لیا ہے اور اسے ٹالنا میرے بس میں نہیں۔ ہاں، بارگاہ الہی میں تیرے لیے یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ جب تیری روح بدن کا ساتھ چھوڑے تو ایمان کی دولت تجھے نصیب ہو۔ ابھی پیغمبر خدا کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ نوجوان کا جی مالش کرنے لگا، دل گھبرایا
کیا یکایک خون کی ایک قے ہوئی، وہ قے حیضے کی نہ تھی، موت کی تھی۔ زبان بند ہو گئی، آنکھوں کی پتلیاں پھر گئیں۔ آخر کار اس نے ایک ہچکی لی اور اپنی جان آفرین کو سونپ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ اسے ایمان کی دولت نصیب فرما، اپنی شان کے صدقے میں اسے بخش دے۔ اس نے گستاخی اور ضد کی لیکن وہ نادان تھا، اس پر رحم فرما۔ خدائے بزرگ و برتر نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی اور اس نوجوان کو بخش دیا۔ جی گائز، تو دیکھا آپ نے، یہ ہوتا ہے فتنہ اور یہ ہوتی ہے لالچ۔ اور لالچ آپ کو پتہ ایسی چیز ہے کہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ جانور ہیں، یہ میرے لیے صدقہ جاری ہیں۔ گھر میں جانور ہونے سے گھر کی آفتیں اور بلائیں یہ دور ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر آپ نے کوئی جانور گھر میں پالا ہوا ہے تو جو آپ کے گھر میں برائی آنے والی ہوگی نا، تو وہ آپ کے پھر جانوروں پہ آئے گی۔ کہتے ہیں نا، جان پہ آتی ہے یا مال پہ آتی ہے۔ خدا را اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ پر آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں، صدقہ جاریہ کیا کریں، اپنے اولادوں کے ہاتھ سے دلوایا کریں فقیروں کو، اور صدقہ بول کے دیا کریں، جان و مال کا صدقہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔